اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ومن آمن منهم بالله واليوم الآخر ومن آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين. ناصر صاحب یہ جو آپ نے تلاوت فرمایا اس کا معنی بیان فرما دیں. اس میں سے جو پہلی آیت ہے ٹھیک ہے اور میرے خیال میں پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب ہم نے بنایا گھر کو, یہاں گھر سے مراد کعبۃ اللہ ہے, مثابتاً لوٹنے کی جگہ, للناس لوگوں کے لیے, وَأَمْنًا اور امن کی جگہ لوگوں کے لیے. جب ہم نے گھر کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا, تو لوٹنے کے لیے یہ جو لفظ ہے یہ ترجمہ ہے ہماری اردو کا, لیکن یہاں پہ لفظ ہے مثابتاً. ٹھیک ہے, ایک ثابت شدہ جگہ, ایک ایسی جگہ جو قائم کر دی جائے. تو مطلب کیا ہے, یعنی مرجع بنا دی جائے. ٹھیک ہے, بار بار اس کی طرف لوگ آئیں اور اس کی زیارت کریں اور لوگوں کا وہ مرکز بنے. ٹھیک ہے, تو اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے بیت اللہ شریف کو, کعبۃ اللہ شریف کو لوگوں کا مرجع اور مرکز بنایا اور لوگوں کے لیے جائے امن بنایا, امن کی جگہ بنایا. ٹھیک ہے, پھر فرماتا وَاتَّخِذُوا, تو جب ایسا ہے تو پھر بناؤ, تو من مقام ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے اس کو مصلی, نماز کی جگہ. ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں تم, تو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ایک تو مراد وہ ہے مقام ابراہیم جو کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے, اور ایک بذات خود کعبہ ہے کہ جہاں پہ آ کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر روکا, کیونکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اللہ کا گھر بنائیں صحرا کے اندر. تو وہ وہاں تشریف لائے اور جہاں سے سفر روکا اور جہاں پہ آ کے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں نے گھر بنانا. تو وہ مرکز تھا پورا کعبۃ اللہ شریف, وہاں انہوں نے گھر بنایا. تو پورا کعبہ بھی ان معنی میں مقام ابراہیم ہے, ابراہیم علیہ السلام کے سفر کے رکنے کا مرکز. تو انہوں نے وہاں پہ, تو پورے کعبۃ اللہ کو بھی نماز کا مقام بنا دیا گیا, اور مقام ابراہیم جو ہے اس جگہ کو بھی. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے عہد لیا. ٹھیک ہے, اور یہاں عہد لیا یا اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تاکید کی. ٹھیک ہے, ہم نے اس بات کا حکم دیا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام. ان, کیا حکم تھا کہ طہرا, آپ دونوں پاک کیجئے یا آپ دونوں صاف کیجئے, بیتی یا میرے گھر کو, للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے, اور والرکع السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو یہ یہاں تک اس پہلی آیت کا ترجمہ ہے. جی, اس میں ناصر صاحب وضاحت تھوڑی سی فرما دیں, اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات ہیں. یہاں پہ یہ جو آیت ہے نا یہ بڑی یعنی کہ باکمال ایک آیت ہے ان معنی میں کہ آپ دیکھیں اس آیت میں نا رب ذوالجلال نے اس سے پہلے تذکرہ کیا کہ ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا. تو جب ایک آدمی کو اللہ امام بناتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کے کام کیا ہوتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کیا شرف دیتا ہے. ذرا اس آیت کے اندر دیکھیے. پہلے یہ ہے کہ اس کے ذریعے اپنا گھر بنوا رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کعبۃ اللہ بنوا, جیسا امام ہے ویسا پھر اس سے گھر بنوایا گیا نا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں جب کوئی صوفی درویش ہوتا ہے جو آزمائشوں سے پورا نکل جاتا ہے, اس کا شیخ اسے کہتا ہے کہ اب تم لوگوں کو رب کی طرف بلاؤ, تو پھر وہ بھی مسجد بناتا ہے. تو ہم اس کی مسجد کو بھی مسجد شریف کہتے ہیں, کیونکہ اس مسجد کی اس جگہ کے اور اس معین ایک امام کے ساتھ ایک تعلق ہے اس کا. تو وہ مسجد, اور وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, لوگ اس مسجد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں.
تو جتنا بڑا امام ہوگا اتنا ہی بڑا اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی جگہ ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام کو تو پھر وہ گھر دیا نا کہ آپ یہ گھر بنائیں. کہ آپ اندازہ کریں کہ حضور سید المرسلین علی نبینا علیہ السلام نے جس گھر کے قریب پیدا ہونا تھا، ٹھیک ہے، وہ گھر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا مرکز جو گھر ہے اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا محبت فرماتا اتنی بڑی مذہبی اور دینی خدمت اس سے لیتا. ایک تو یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. دوسرا جو اس کے معاملے میں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو امام بناتا تو وہ چاہتا ہے کہ جہاں جہاں وہ گیا، اب دیکھیں یہ بات حیران کن نہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ مقام ابراہیم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو پہ آپ نماز پڑھیں، یہ حیران کن بات نہیں. کعبۃ اللہ تو سارا متبرک ہے، تو سارے کعبۃ اللہ کے متبرک ہونے کے باوجود وہ جگہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور وہ خاص کعبۃ اللہ کی جو چوکور مکعب نما وہ جو کمرہ بنا ہوا ہے اس کی جب عمارت آپ اٹھا رہے تھے تو وہ پتھر بھی ساتھ ساتھ اٹھتا جاتا تھا جس پہ آپ کھڑے تھے اور آپ کو بلند کرتا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو خالصتاً اس جگہ کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس جگہ کو تو خاص طور پہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا. حیران کن بات نہیں ہے. کبھی اس بات پہ آپ غور کریں، یعنی ہمارے ہاں کتنے فرقے ہیں جو اس بات کا رد کرتے ہیں کہ بھائی جہاں پہ کسی نیک آدمی نے نماز پڑھی وہ کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ رب ذوالجلال کیوں فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ نماز پڑھو؟ خالصتاً اس جگہ کے لیے باقاعدہ حکم دیا جا رہا کہ تم وہاں پہ اس جگہ کو تم اپنی نماز کا مقام بناؤ. یہ حیرت کی بات نہیں. تو کعبۃ اللہ تو سارا متبرک ہے، لیکن جہاں دو برکتیں شامل ہو گئیں، ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پہ نماز پڑھی، ٹھیک ہے، وہاں کعبہ کی برکت بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی برکت ہے، اور خوش قسمتی انسانیت کی کہ وہ جگہ محفوظ رہ گئی، وہ معین رہ گئی. تو اب اللہ تعالیٰ انسانوں کو حکم دے رہا ہے کہ جہاں میرے پیارے بندے نے عبادت کی ہے تم بھی وہاں عبادت کرو. صحابہ کو یہ تعلیم دے رہا. تو اس لیے تو ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ رہتے ہیں یا جاتے ہیں تو ہم بھی وہاں پہ ان جگہوں پہ جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رب ذوالجلال کے طریقے کے عین مطابق ہے. اب ہاں ایک بات ضرور کہی جا سکتی کہ جناب یہ تو نبی تھے نا، رسول تھے، اولو العزم رسول تھے، تو یہ تو ان کے لیے خاص تھا، لیکن جن کے لیے آپ کرتے ہیں وہ انبیاء تو نہیں ہوتے. تو اس کا جواب یہ ہے جیسے حضرت بی بی ہاجرہ جو تھی وہ نبیہ نہیں تھی، مگر جن پہاڑوں پہ ان کے مبارک قدم لگ گئے رب ذوالجلال نے ان کے بارے میں بھی فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. تو بی بی ہاجرہ تو نبیہ نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس غیر نبی کے اچھا پہاڑ پہ تو ان کے قدم ہی لگے نا، پہاڑ نے کون سا ان سے علم حاصل کیا، یہ پہاڑ نے ان سے کون سی کو معرفت حاصل کی، بس قدم لگ گئے، اللہ نے انہیں شاعر میں سے بنا دیا. آج آپ کا حج پورا نہیں ہوتا ان شاعر کا طواف کیے بغیر اور ان کے درمیان سعی کیے بغیر. ٹھیک ہے، تو اب اس سے بڑی تبرکات کے بارے میں دلیل ایک صاحب ایمان کو اور کیا چاہیے؟ اور غالباً صاحب ایمان کو تو چاہیے ہی نہیں، مسئلہ تو اسی کا ہوتا ہے جس کی حالت جو ہے نا وہ خراب ہوتی. تو بہرحال ایک تو یہ ہمارے سامنے ایک درس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں نے جہاں پہ عبادت کی اور ان کی دعائیں جہاں پہ قبول ہوئیں وہ جگہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی. تو اگر وہاں پہ آپ جا کے عبادت کریں گے تو وہ نسبتاً زیادہ قابل قبول ہوگی رب ذوالجلال کے لیے بنسبت اس کے کہ جہاں پہ آپ اور جگہوں پہ یا جن جگہوں کو اس طرح کا شرف حاصل نہیں ہے وہاں پہ جب آپ عبادت کرتے ہیں. پھر اللہ نے جب ان کو مقام دیا تو ان کو اپنے گھر کے اندر خدمت پہ لگا دیا. یہ اللہ کی خدمت تھی نا، تو یہ ایک اپنی جگہ ایک چیز ہے. تو ہم نے ان کو حکم دیا، تاکید کی کہ ہمارے گھر کو صاف کیجئے، پاک کرو تم، یعنی صاف کرو. اچھا یہ خدمت آپ کیا سمجھ رہے ہیں صاف کرنے سے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جھاڑو وغیرہ دیتے ہوں گے اور اس طرح؟ یہ ایسا نہیں.
پاک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر جو ہے، کیونکہ اس دور میں بت پرستی بہت زیادہ تھی، جی بذات خود ابراہیم علیہ السلام کو پہلا ٹاکرا ہی بت پرستوں کے ساتھ، پہلا مقابلہ ہی بت پرستوں کے ساتھ. تو پاک کرو کا مطلب ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں اس گھر کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، اس گھر کے اندر وہ کام نہیں ہونے چاہیے جو رب ذوالجلال کو ناپسند ہے. یہ خالصتاً رب ذوالجلال کی عبودیت کے لیے وقف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ معنی ہے اس کا، اس گھر کو پاک کرو، اسی لیے طہرا کے لفظ ہے. ٹھیک ہے، اس گھر کو پاک کیجیے. اس گھر کو پاک کس سے کیا جاتا ہے؟ غلاظت سے نا. تو وہاں غلاظت کیا تھی؟ وہاں تو کوئی غلاظت ہی نہیں تھی جس کو عام معنی میں آپ غلاظت کہتے ہیں. وہاں یہ شرک کی غلاظت نہیں آنی چاہیے، نافرمانی کی غلاظت نہیں آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا جور و جفا کی جو غلاظت ہے وہ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اور پھر آگے یہ فرماتا طاہرا بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، یعنی جو اللہ کے لیے طواف کرنے آئے ان کے لیے پاک کیجیے نا. جو مشرک ہیں اور بتوں کے طواف کریں اور یہ سارے کام کریں، آپ جب تک اس عالم میں موجود ہیں یہ کام یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. صرف وہی آنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کعبہ کا طواف کریں اور اعتکاف کریں، رکوع کریں اور سجود کریں، یہ ساری چیزیں. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں ہمیں رب ذوالجلال نے کیا درس دیا کہ جسے امامت عطا کرتا اس سے دین کی خدمت لیتا ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ امامت عطا کرتا ہے وہ جن مقامات پہ جاتا ہے وہ مقامات متبرک ہوتے ہیں، اور اگر وہاں پہ آپ عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قبول فرماتا ہے. اور یہ تاکید تو اس نے اپنے نبی علیہ السلام کو اور اپنے نبی کے صحابہ کو دی، سید المرسلین علیہ السلام کو دی. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی اس طرح تو نہیں ہوتا اور ہم اس چیز کو نہیں مانتے. پھر ہمیں یہ بھی سمجھا دیا، اگلی اور آیتوں میں آئے گا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جب طواف کیا، جب سعی کی صفا اور مروہ پہ، محض ان کے مبارک قدم لگے تھے اور اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں بنا دی. تو یہ ہمارے لیے درس ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے اطاعت گزار اور جو رب کے لیے قربانیاں دیتے ان بندوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے رب کے نزدیک، ان بندوں کی اللہ تعالیٰ کیسی یعنی کہ دلداری فرماتا ہے، ان کی کیسی دلجوئی فرماتا ہے اور لوگوں میں انہیں کیسی عزت دیتا ہے. تو یوں کہنا کہ یہ ہم جیسے لوگ ہیں ایسا نہیں ہوتا، پھر وہ ویسے نہیں رہتے جیسے ہم عام طور پہ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ تاکید کی تھی کہ کعبۃ اللہ کو بت پرستی سے، شرک سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پاک رکھا جائے. اور اس کی جو اب یہ ہمیں جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں ہمارے لیے ڈائریکٹلی کیا کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا تھا. ہم پہ لازم ہے کہ ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے اپنے دل کو شرک سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی غلاظت سے محفوظ رکھیں کہ یہ گھر جو ہے یہ گھر اللہ تعالیٰ نے خالصتاً اپنے لیے بنایا. تو جو اس نے اپنے لیے بنایا اس میں برائی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ظاہر سے ہمارے ظاہر کو اور قرآن مجید کے باطن سے ہمارے باطن کو اور قرآن مجید کے حقائق سے ہماری حقیقتوں کو مزین و منور فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.